ایک گھر کی ملازمہ نے 2 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ ان کے 2 سال کا بیٹا تھا زید، بڑا پیارا بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا ہلایا جلایا تو وہ ہل جل نہیں رہا تھا۔ اس کی جو پرورش کے لیے انہوں نے ایک آیا رکھی ہوئی تھی، 15 سال کی بچی جو ہے، بچی کہہ لیں لڑکی کہہ لیں۔ ماں باپ نے اب ڈاکٹر کے لے کے گئے، فٹافٹ وہاں پہ چیک کروایا تو پہلا ڈاؤٹ یہ ہوا کہ کوئی سانس کی نالی میں اس کی جو ہے وہ چیز چلی گئی تو اس کی طبعی موت ہو گئی۔ پولیس نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو جب پکڑا تو تفتیش میں جو ہے پولیس نے اس سے سارا اگلوا لیا تو بچی مان گئی۔ اس نے کہا جی میں نے وہ بچے کو تکیہ رکھ کے مارا ہے۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، آپ نے قتل کے کئی واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایک گھر کی ملازمہ نے 2 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ آخر کس طرح پیش آیا؟ میرے ساتھ سینئر کرائم اینالسٹ نعمان شیخ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، قتل کے تو بڑے بڑے واقعات سنے جاتے ہیں، آپ بھی کئی واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ، ایک گھر کی ملازمہ نے 2 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ دیکھیے عثمان، یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ گھروں میں احتیاط نہیں کرتے، ہم نے بچوں کی جو ہے وہ پرورش جو ہے وہ اپنے گلے سے اتار کر تو ملازموں کے گلے ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جس میں جب ماں باپ خود کیئرنگ نہیں ہوتے تو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ہربنس پورے کا واقعہ تھا۔ عمر نام کے ایک شخص ہیں، وہ تراویحاں پڑھنے کے لیے گئے۔ ان کی جو وائف ہیں وہ بھی رمضان چل رہا ہے، وہ بھی تراویح وغیرہ اور اس طرح عبادت میں مصروف تھیں۔ تو اس کے بعد فری ہو کے ان کے 2 سال کا بیٹا تھا زید، بڑا پیارا بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ اس کو جب انہوں نے دیکھا ہلایا جلایا تو وہ ہل جل نہیں رہا تھا۔ اس کی جو پرورش کے لیے انہوں نے ایک آیا رکھی ہوئی تھی، 15 سال کی بچی جو ہے، بچی کہہ لیں لڑکی کہہ لیں، انیلا نام کی۔ وہ انہوں نے جب دیکھا تو ہل جل نہیں رہا تھا۔ ماں باپ نے اب ڈاکٹر کے لے کے گئے، فٹافٹ وہاں پہ چیک کروایا تو پہلا ڈاؤٹ یہ ہوا کہ کوئی سانس کی نالی میں اس کی جو ہے وہ چیز چلی گئی تو اس کی طبعی موت ہو گئی۔ اس پر پھر اللہ کی رضا جانتے ہوئے ماں باپ نے صبر کیا اور وہ 2 سالہ زید کی تدفین کر دی۔ اس دوران جو میرے اپنے سورسز ہیں، مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ ان کے کوئی قریبی عزیز ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کی جو ہے وہ بازو مڑی ہوئی ہے، ہونٹ نیلے ہیں، تو یہ خوراک کی نالی میں اس طرح کچھ جانے سے ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اب وہ کیونکہ تدفین سر پہ تھی تو انہوں نے تدفین کروا دی اس کی اور اللہ کا حکم قرار دیا اس کو۔ 2 دن بعد اس کی جو بہن ہے اس کی عمر ہوگی کوئی 4 سے 5 سال کی، میرے خیال سے فاطمہ چند نام ہے بچی کا۔ اس بچی کو کام والی نے واش روم میں بند کر دیا۔ واش روم میں بند کرنے کے بعد اس نے لائٹ بند کر دیا، بچی نے چیخیں مارنی شروع کی۔ تو اس کی چیخوں پکار سن کے گھر میں جو دوسرے لوگ تھے وہ آئے، فٹافٹ دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کے انہوں نے جو ہے وہ باہر نکالا، اس کو باہر نکالا تو وہ رو رہی تھی۔ تو انہیں شک ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے بچی کو پھر وہاں پہ تھوڑا بہت ڈانٹا، تھوڑا مارا پیٹا بھی ہوگا۔ تو وہیں پہ اب ان کے ذہن میں وہ سوال بھی تھا جو کہ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا۔ تو انہوں نے اس کو جب کوئی تھوڑا سا کہہ لے کہ تفتیش کی پراپر گھر والوں نے، تو بچی مان گئی۔ اس نے کہا جی میں نے وہ بچے کو تکیہ رکھ کے مارا ہے۔ اب اس پہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پھر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ ایس ایچ او جو ہربنس پورہ وقاص اشرف، وہ خود آئے، وہ لے کر ان کو تھانے گئے۔ انہوں نے سارا معاملہ جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کو بتایا، جو ایس پی کینٹ ہے، ان کے نالج میں لے کے۔ تو ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً کہا کہ اس پہ مقدمہ درج کرو اور اس کی مکمل تفتیش کرو۔ اب وہ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ان کی مدعیت میں عمر صاحب کی۔ تو وہ اس پر جب انہوں نے تفتیش کی تو جو ایس ایچ او ہربنس پورہ وقاص اشرف، اس کے مطابق اس بچی نے یہ بتایا کہ مالکن نے جو ہے وہ مجھے کوئی 1 ہفتہ پہلے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی۔ کسی کوئی گھر میں 100 چیزیں ہوتی ہے، کوئی سامان نہ کہہ لیں کہ وہ صاف کرنے پر کوئی اس طرح گھر میں جو چیزیں چل رہی تھی، تو مجھے اس چیز کا غصہ تھا۔ اور یہ بچہ جو ہے، یہ وہ اس کی اوبیسلی بچے کی 2 سال عمر تھی، وہ تو روتا تھا، تو وہ آیا کئی کام تھا اس کو سنبھالنا، تو یہ روتا تھا تو مجھے غصہ چڑھا، تو اس نے اس غصے میں آ کر ان کا لخت جگر جو ہے وہ چھین لیا۔ اور اس کے بعد یہ اٹیمپٹ، اس کو بچی پر بھی غصہ تھا، اور اس سے زیادہ اس کو اس کے والدہ پر غصہ تھا، جو اس نے ریونج ایک نکالنے کے لیے
تو یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ شیخ صاحب اگر یہ بچی والا واقعہ نہ ہوتا، وہ شور و گل نہ مچاتی، تو ہو سکتا ہے کہ بچی بھی وہ اسی طرح اس کو قتل کر دیتی۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی رکھنی تھی، ورنہ یہ اس کو ساتھ شکر ہے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا، اس کو صرف واش روم میں بند کیا اور لائٹ بند کی تو بچی ڈر کے جو ہے اس نے چیخیں وغیرہ ماری۔ ادروائز تو اس کے ساتھ بھی کوئی مس ہیپ ہوتا تو گھر والوں کو کہاں پتہ چلنا تھا، جس طرح اس نے وہ ایڈمٹ کیا تکیہ رکھ کے مارنے والا، وہ اگر نہ ایڈمٹ کرتی تو یہ تو اللہ کی رضا سمجھتے۔ بالکل شیخ صاحب، جب بھی ہم کوئی ملازم رکھتے ہیں یا کوئی آیا رکھتے ہیں تو اس کا تھانے میں اندراج کرانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو کیا انہوں نے اس لڑکی کا اندراج تھانے میں کروایا تھا؟ دیکھیے عثمان، یہ ایک قانون کے مطابق تو مست چیز ہے، ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اتنی جو ہے لاپرواہی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اکثر کام کر رہی ہوتی خواتین، اور اس میں بہت ساری وارداتیں بھی جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی گھر سے کوئی خواتین جو ہیں وہ سونا چوری کر کے لے گئیں، کوئی چیزیں چوری کر کے لے گئیں، جو اہل خانہ ہیں ان کو انہوں نے کوئی نشہ آور چیز دے دی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پراپر پرسو نہیں کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، اپنے جو پہلے گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا کوئی محلے میں چوکی دار ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ دیکھتے ہیں ہم باہر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ جسے روز کا ایک کہہ لیں کہ واسطہ ہوتا ہے، ہم اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں یار کوئی کام والی ہوگی تو ہمیں بتانا۔ وہ بھی ہماری مدد کے لیے اپنی کوئی کام والی ہوتی ہے یا کوئی کام والا ہوتا ہے، اس کو ہمارے گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اس کا آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں، اس کا تھانے میں اندراج نہیں کرواتے، اور ایک ہم لاپرواہی کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم 2-3 دن اس کو دیکھتے ہیں جی کیسا کام کرتی ہے، تو کام کر کے تو پھر ہم اس کو پراپر جو ہے وہ گھر میں رکھ لیں گے۔ وہ 2-3 دن میں ہی دیکھ لیتی ہے، جو کہ کرمنل مائنڈڈ ہوتی ہے، کہ آپ کے گھر میں قیمتی چیزیں کہاں پڑی ہیں، آپ کے گھر میں کوئی پیسے کا۔ مرد حضرات جو ہے کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ کہاں پر زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واردات کر کے چلی جاتی ہے، اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں جو ہو چکے ہیں، جن میں ہماری 70% ہماری اپنی نیگلیجنس ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم تھانے میں ان کا اندراج کرائیں گے تو آبویسلی اگر ان کا کوئی سی آر او ہے، کوئی کرائم ریکارڈ ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم پراپر کسی بندے کی گارنٹی نہیں لیتے، کیونکہ یہ اب جس طرح بچی تھی، اس کا آئی ڈی کارڈ تو نہیں بنا ہوگا 15-16 سال کے، لیکن یہ ہوگا کیا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے گھر پہلے کام کر کے چلے گئے ہوں گے، اور وہ سارا کام جو ہے وہ لاپرواہی میں ہوا کہ خود چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں رکھا گیا اس بچی کے اوپر کی کون تھی کیسی تھی۔ لیکن آبویسلی اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ تو دکھ جو ہے ماں باپ کے لیے، اگر ایک طبعی موت ہو جاتی تو اس کا دکھ تو تھا ہی تھا، اتنا بڑا نقصان ہے، بچہ بہت پیارا تھا، لیکن اس طرح جو 2 سال کے بچے کا قتل ہونا، یہ ان کے لیے تو بہت بڑی اذیت ہے۔ اللہ پاک انہیں صبر دے، آمین۔ شیخ صاحب، پولیس کا اس بارے میں کچھ کہنا تھا؟ دیکھیے پولیس کو تو جس طرح انفارمیشن ملی، اب یہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا کہ پولیس جو ہے وہ گھر گھر جا کے تو نہیں کر سکتی، یہ تو اندراج یا اس طرح کی چیزیں، کوئی ویریفیکیشن، کوئی اس کا لیٹر، اس کے ماں باپ کے آئی ڈی کارڈ، وہ تو انہوں نے جمع کروانے تھے۔ پولیس نے بر وقت جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے ان کو جب پکڑا تو تفتیش میں جو ہے پولیس نے اس سے سارا اگلوا لیا، ٹھیک ہے، تو وہ پراپر جو اب وقاص اشرف ہے، وہ جو ایس ایچ او، ان کا کہنا تھا کہ پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں اس کا چلان تیار کیا جائے گا، اور چلان تیار کر کے پولیس تو عدالت میں ہی پیش کرے گی، انہیں آگے عدالت کی مرضی انہیں کیا سزا دیتی ہے، لیکن اب اس بچے کی جو ہے وہ قبر کشائی کے آرڈر لیے جائیں گے، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے مکمل ایک چلان تیار ہوگا۔ شیخ صاحب، والدین کا کچھ کہنا تھا اس بارے میں؟ دیکھیں والدین تو اتنے بڑے سانے کے بعد سکتے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کوس نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں روٹین پریکٹس ہے کہ یہ واقعہ ہونا تھا۔ ہم لوگ اب 3-3 سال کے بچے جو ہیں انہیں بھی اسکول داخل کروا دیتے ہیں، یہاں پہ کئی جو ہے وہ بیبی کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کو وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر بھی کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ والدین کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا حکم تھا، اور اس بچے کی جو ہے وہ اسی طرح ہی تھی۔ شیخ صاحب، آخر میں ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے بلکہ آیا رکھنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور آج کل کی جو آیا یا میڈ دیکھی جائے تو وہ اتنے
غصے میں ہوتے ہیں، اتنے غصے کے یعنی کہ یوں سمجھ لیں ان کے اندر ایک آگ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہے نا، ہم اپنی من مرضی کے مانیں گے، اپنی من مرضی سے کام کرنا چاہتے ہیں. ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ جو بچوں کی ذمہ داری ہے نا، یہ والدین کو خود ہی لینی پڑتی ہے. اگر کوئی پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی جاب کرنے والے ہیں، دونوں ہی جاب کرتے ہیں، تو ڈی کیئر سینٹر پہ جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے بچوں کو. کم از کم ان کی دادی، نانی اماں یا کوئی گھر میں ایسا جو کہ اپنا ہو اس کے حوالے کیا جائے. ادروائز جو ہے پھر سیکریفائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے جو ہیں یہی آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا ہے. آپ ان کو موبائل پہ جو مختلف ایپس ہیں یا کوئی ٹی وی پہ کارٹون، ان کے آسرے نہ چھوڑیں. ان کی تربیت خود کرنی چاہیے، خود ان کی جو ہے وہ نشو و نما کا خیال کرنا چاہیے، کھانے پینے کا یہ شروع کے 5-7 سال ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد والدین کو بھی میں نے دیکھا ہے ایسے کئی جو ملے ہیں جو کہ سرکاری نوکری کر رہے ہیں، جو ماں باپ ہیں، اور بعد میں وہ یہ بچوں کا ٹائم مس کرتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے تھے تو ہم انہیں ٹائم نہیں دے سکے، اور بڑے ہو گئے تو اب وہ ہمیں ملتے نہیں. دیکھیں بچوں کی جو ایک پرورش ہوتی ہے اس میں سارا کردار ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا ہوتا ہے. تو ماں جو ہے اس کو اتنا سیکریفائز تو کرنا پڑے گا کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ خود کرے. کیونکہ جس طرح وہ کہا تھا کسی نے جو بڑے مشہور کہنے کے عظیم شخصیت ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو ماں ہی جو ہے وہ تربیت کرتی ہے. اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی جس طرح ماں ہی جو ہے ان کی پرورشی آگے چلتی ہے. شیخ صاحب ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین، تو آپ نے شیخ صاحب کو سنا کہ کس طرح ایک آیا نے غصے میں آ کر 2 سال کے بچے کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا، اور پھر دوسری بچی کو بھی ایک ایسا ہی اٹیمپٹ کرنے لگی. لیکن کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر.